مسیح علیہ السلام کے ایک حواری تھے یوحنا، جان. ایک تو جان تھے یحییٰ جو کہ اللہ کے نبی تھے، وہ جان دی بیپٹسٹ کہلاتے ہیں. اور یہ سینٹ جان ہے جو حضرت مسیح کے حواریین میں سے، 12 حواریین میں سے. انہوں نے جو اپنے مکاشفات ہیں، انہیں کچھ جو مستقبل کی کچھ چیزیں دکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے اوپر کتاب مبنی ہے ریولیشنز آف سینٹ جان. اس میں ذکر ہے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کا نام ہے آرمگیڈون، اور اس کے اندر بے شمار جو ہے ہلاکتیں ہوگی. اس کے بارے میں وہ بناتے ہی کس جگہ ہوگی؟ یہ جس جگہ پر 3 ملک ملتے ہیں، لبنان، اسرائیل اور شام. یہ وادی عفیق کہلاتی ہے جو شام سے آتی ہے، دمشق سے، اور اس کے آگے جا کر یہ ایک علاقہ ہے سطح مرتفع. اس کو کہتے ہیں، ہر جو ہے عبرانی زبان میں کہتے ہیں اونچی جگہ کو. ہر مجدون، میگیڈو اس جگہ کا نام ہے. اور سطح مرتفع جیسے ہم کہہ دیتے ہیں، سطح مرتفع پوٹھوہار، سطح مرتفع جو پنجاب کے شمالی علاقے کے اندر، وہ نہ میدان ہے نہ پہاڑ ہے بلکہ سطح مرتفع کہلاتی ہے. یونائٹڈ انڈیا میں دکن کا سطح مرتفع کہلاتا تھا، یہ بھی عام طور پر اس کی سطح اونچی تھی. تو وہاں یہ جنگ ہوگی. اور اگر آپ اس کے دیکھیں گے ڈکشنری کے اندر اس آرمگیڈون کے معنی کیا ہیں تو آپ کو الفاظ ملیں گے: اے ویری بگ وار which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. میں نے پہلے بات آج شروع کی ہے اینڈ ٹائم سے. اس دنیا کے خاتمے سے قبل ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور وہ جنگ جو ہے وہ آرمگیڈون کہلائے گی. اس کی جگہ وہاں پر نہیں ہے، وہ تو بعد میں معلوم ہوئی ہے. اچھا، اس جنگ کے اندر جو ہلاکتیں ہوں گی، اب ان کا آپ سمجھیے، خون ریزی کا اندازہ کیجئے. یہ عبداللہ ابن مسعود سے صحیح مسلم میں روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ایک لمبی حدیث ہے جس میں اور بھی بہت سی علامات قیامت کا بیان ہے. میں جہاں سے شروع کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ثم استفاضت المال حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا. مال اتنا ہو جائے گا، بہتات ہو جائے گی دولت کی، کہ ایک سائل کو اگر 100 دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہوگا، کیا دیا تم نے مجھے؟ کچھ بھی نہیں دیا. یہ نقشہ آج آپ عرب ممالک میں جا کر دیکھ لیجیے، پانی کی طرح بہتا ہوا دولت. ثم استفاضت المال حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بیت من العرب الا دخلته. پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا، عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ داخل نہ ہو جائے. آج وہ فتنہ ٹی وی کے ذریعے سے، مغربی تہذیب کے ذریعے سے، اوپر تھوڑا سا پردہ ہوتا ہے، انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے یا ملک سے باہر نکلتے ہوئے وہ عبایا سی ایک اپنے اوپر لے لیتی ہیں، قانون بنا رکھا ہے حکومت، اب وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. اب تو ایبسلیوٹلی امریکن سٹائل کے نئے شہر آباد کیے جا رہے ہیں، امریکن، ایبسلیوٹلی امریکن. وہی تہذیب، وہی تمدن، وہی تعلیم، یہ ہو رہا ہے. اور بڑی تیزی کے ساتھ سعودی عرب جو ہے اصلاح چاہ رہا ہے. فرمایا کہ پھر یہ ایسا فتنہ ہوگا جو عرب کے گھر گھر کے اندر کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں داخل نہ ہو جائے. اور ہے، اس لیے پہلے زمانے میں ظاہر بات ہے کوئی کوٹھے ہوتے تھے ناچ گانے، جا کر کوئی جا کے دیکھے وہاں پر. اب تو گھر گھر کوٹھا ہے، گھر گھر جو ہے. آپ دیکھیے کہ بے حجابی اور یعنی جو ڈانسز، انڈین ڈانسز، بالی ووڈ جو ہے وہ تو ہالی ووڈ کو بہت پیچھے چھوڑ گیا. یہ یورپین کو تو ناچ کرنا آتا ہی نہیں. ناچ تو انڈیا کا کام ہے، اس لیے کہ انڈیا جو ہے اس کے تو مذہب کے اندر ناچ شامل ہے. ناچ گانا جو ہے ہندو مذہب کا حصہ، ہندو کلچر کا حصہ، ہندو تہذیب کا حصہ. تو ان لوگوں کو کہاں تھا وہ جو کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے امریکہ کے اندر انڈین فلمز کتنی پاپولر ہیں، پورے عالم عرب کے اندر کس قدر پاپولر ہے انڈین فلمز، آپ کو اندازہ ہی نہیں اس کا. تو یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ فتنہ وہ تو گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے.
اب یہ کہ اس کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارا کا سارا گھر میں موجود ہے۔ ثم ہدنۃ، پھر ایک صلح کا دور آئے گا۔ یہ دور ہے جو اس وقت گزر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر امریکہ اور عالم اسلام کے درمیان، عالم عرب، عالم اسلام نہیں میں کہہ رہا، عالم عرب، ان میں صلح ہے، مصالحت ہے، دوستی ہے۔ آپ کی تمام امارات جو ہیں خلیج کی، وہ بھی امریکہ کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں سب سے بڑے بڑے بیس جو ہیں امریکہ کے، وہ وہاں ہیں۔ قطر کا اڈا آپ تصور نہیں کر سکتے کس قدر بڑا اڈا وہاں پر بنا، تصور نہیں کر سکتے۔ اس پورے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ نے تو وہاں بنایا اپنا اڈا۔ یہ سارا کچھ جو ہے، اور اس وقت ان کے ساتھ، اور سعودی عرب کا بھی۔ حال ہی میں میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، جان پرکنز کی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے۔ اس سے میری آنکھیں کھل گئی۔ وہ اصل میں ایک خاص سازش جو ہے امریکہ میں تیار کی گئی، جس زمانے میں کہ تیل کا بحران پیدا کر دیا تھا، جو تیل پیدا کرنے والے لوگ تھے شاہ فیصل کے زمانے میں۔ اس کے بعد امریکہ نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ یہ تھرڈ ورلڈ کے اوپر قابو پانے کا کیا ذریعہ ہے، اور ذریعہ کیا ہے، ان کی دولت کے اوپر قبضہ کرنے کا ذریعہ کیا ہے۔ ذریعہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو خاص طور پر ٹرین کرو، وہ ان ملکوں میں جائیں، انہیں سبز باغ دکھائیں، تم یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا۔ ارے یہ کیا تم ایئرپورٹ لیے بیٹھے، بڑی ایئرپورٹ بناؤ تاکہ پوری دنیا کے جہاز آئیں گے، تمہاری آمدنی ہوگی۔ یہ تم نے کیا سڑکیں لیے پھرتے ہو، موٹر ویز بناؤ، موٹر ویز کے ذریعے سے، اور پیسہ چاہیے، پیسہ ہم دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں۔ یہ سب باغ دکھا کے IMF کے جھنڈے کے نیچے لے آؤ، اس کے شکنجے میں کس دو ان کو۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ سبز باغ تو سبز باغ رہ جائیں گے، وہ سارا کوئی ریٹرن ہوگا نہیں، لیکن یہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ IMF کے شکنجے میں آ گئے، ہمارے قبضے میں۔ اس کے بعد ہم حکم دیں گے اب یہ کرو، اب بجلی کی قیمت اتنی اور بڑھاؤ، اب بجلی کی قیمت اتنی اور بڑھ رہی ہے، دن بدن بڑھ۔ کس کا حکم ہے؟ یہ ہماری حکومت کا حکم تو نہیں، یہ تو IMF کا حکم آتا ہے، اتنے پرسنٹ اور بڑھاؤ، تیل کی قیمت اور بڑھاؤ۔ یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم تو ان کا حکم ماننے پر مجبور ہیں، ہم ان کے شکنجے میں آ چکے ہیں۔ تو اکنامک ہٹ مین، ہٹ کرنا، جا کر ان قوموں کو، ان ملکوں کو ہٹ کرنا، اور اس کا اسپیشلائزیشن، بڑی بڑی تنخواہیں دے کر ان کو بھیجا گیا ہے۔ اور میں حیران ہوا ہوں اس کتاب سے، جو ریولیشن مجھے ہوئی ہے، یوں سمجھیے کہ سعودی عرب سے جو معاہدہ ہو چکا ہے امریکہ کا، وہ کیا ہے؟ سعودی عرب کبھی بھی اپنے تیل کی قیمت امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں بڑھائے گا، نمبر ایک۔ دوسرے بڑھا بھی دے تب بھی نہیں بڑھائے گا۔ نمبر دو، جو تیل یہاں سے لے کر جائے گا امریکہ، اس کے پیسے بھی وہیں پہ جمع ہوں گے، اور اس کے اوپر جو سود آئے گا، اس سود کو وہاں پر جمع کر دیا جائے گا، تاکہ اگر امریکہ کو کسی وقت سعودی عرب کی فوجی مدد کرنی پڑے تو وہاں سے خرچہ لے ہو۔ اس لیے کہ بادشاہت کو بچانا آسان کام تو نہیں ہے۔ ادھر تو ایران بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑا، یوں سمجھیے کہ خطرہ۔ ایران تو عرب ممالک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس کے لیے بچانا جو ہے وہ وہاں پہ پیسہ لگے گا۔ اور جو بھی اب وہاں پر سعودی عرب میں جو بھی پروجیکٹ بنیں گے ترقی کے، ان کا نقشہ امریکہ میں بنے گا، اس کے کنٹریکٹر امریکہ سے آئیں گے، اس کے آرکیٹیکٹ وہاں سے آئیں گے، اس کے مینیجر وہاں سے آئیں گے، ان کی قیمتیں بھی وہاں دی جائیں گی، ان کی تنخواہیں وہاں دی جائیں گی۔ یہ صورتحال ہے۔ شکنجے میں ہے وہ، سعودی عرب شکنجے میں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ تمہاری خاندانی بادشاہت کا نظام قائم رہے گا، یہ ہم گارنٹی کرتے ہیں۔ ہماری غلامی میں دے دو اپنے آپ کو، پھر تمہاری بچت ہی بچت ہے۔ بہرحال یہ ہے اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود بتاتے ہیں کہ پھر ایک امن کا دور آئے گا جو اس وقت ہے۔ تمام عالم عرب، کوئی جھگڑا اگر ہے بھی تھوڑا بہت تو غیر عرب ممالک سے ہے، معاملہ جو ہے وہ عرب تو گویا کہ پوری طریقے سے وہ امریکہ کی جھولی کے اندر۔ اس کے بعد کیا آئے گا؟ ثم تکون بینکم و بین بنی الاصفر فیقدرون، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بے وفائی کریں گے، اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، اور اس کے بعد فیاتونکم، تم پر حملہ آور ہوں گے، تحت 80 غایتن،
80 جھنڈے لے